میرا نہیں خیال کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ اس کو ہلکا لیا جائے گا، لیکن مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے وہ کوئی بڑی امپلیمنٹیشن کا پلان کرے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب سے لے کر، جیسے کہ میں نے کہا، اگست ستمبر اکتوبر تک مزدور تنظیموں کو، ٹریڈ یونینز کو بھی، اور دوسری جو اوور آل مزدور تحریک ہے ان سب کو مل کر اب فوکس کرنا پڑے گا کہ یہ اگلا سال جو ہے، اگر آپ کچھ چاہتے ہیں تو یہ پروٹیسٹ کا اور ایجیٹیشن کا سال ہے، کرنا پڑے گا۔ کیا اس طرح سوچنا پڑے گا؟ تب جا کے آپ کہہ سکیں گے کہ اگلے بجٹ تک حکومت کچھ سوچے گی، اس لیے کہ حکومت تو بہرحال مزدوروں کی نہیں ہے، حکومت تو بہرحال سرمایہ داروں کی اور جاگیرداروں کی ہے ہمیشہ سے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں حکومت کچھ بہتر سوچے تو پھر تو لڑنا پڑے گا، اگر لڑنا پڑے گا تو متحد ہونا پڑے گا، اگر متحد ہونا پڑے گا تو آرگنائز کرنا پڑے گا، تنظیم پہ کام کرنا پڑے گا۔ کیا اس طرف سوچ رہی ہے مزدور تحریک ہماری، ٹریڈ یونین تحریک ہماری، کہ ہم اب اگلے چند مہینوں میں اتنا منظم ہوں کہ حکومت پریشر ڈالے؟ اس لیے کہ اگست ستمبر اکتوبر میں تو حکومت بجٹ پہ آگے بڑھ چکی ہوتی ہے اور بہت بیسک کام کر چکی ہوتی ہے، اور پالیسی لیول کی بہت سی چیزیں اس کے سامنے آ چکی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد بات کرنا میرے خیال میں بہت لیٹ ہو جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ اس حوالے سے پاکستان ورکر فیڈریشن کا یہ موقف ہے کہ پاکستان ورکر فیڈریشن کے ساتھ دونوں سیکٹر سے، پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر سے یونین افیلیٹڈ ہے، اور ہماری خواہش اور کوشش ہوگی کہ ہم یہ جو پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹرز کے الگ الگ ڈیڑھ اینٹ کے جو مسجد بنائے ہوئے ان کو کمبائن کیا جائے، اور مزدور تحریک اور ملازمین تحریک کو ایک پلیٹ فارم پہ بنا کے نیشنل وائڈ اور پروونشل وائڈ جو ہے نا اس کو اسٹرینگ کیا جائے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت پسندانہ رائے میری یہ ہے کہ اس وقت جو پبلک سیکٹر کی یا سرکاری اداروں کی یا نیم سرکاری اداروں کی یونینز یا فیڈریشن یا ان کی ایسوسیشن بہت اسٹرانگ اور ایکٹیو ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے چونکہ وہ اپنے فیکٹری گیٹ کے اندر تک محدود ہوتے ہیں، تو اس لیے منیمم ویج کی طرف یا سوشل سیکورٹی کی طرف یا یو بی آئی کی طرف ان کا دھیان زیادہ نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں مزدور تحریک کے تمام چھوٹے بڑے مزدور تنظیموں، فیڈریشنوں، ایسوسیشنز اور الائنسز کو مشترکہ طور پر باقاعدہ اگر نیشنل لیول پہ نہیں ہے تو پروونشل لیول پہ کمبائن جو ہے نا الائنس بنا کے اس کے لیے مشترکہ جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اور آپ کی رائے سے میں بالکل متفق ہوں کہ قبل از وقت اس کے لیے ہوم ورک کرنا چاہیے اور اس کے لیے رابطے بڑھانا چاہیے۔ اس میں جو بھی پاکستان ورکر فیڈریشن کی رسپانسبلٹی ہوگی، چونکہ چاروں صوبوں میں باقاعدہ ہماری نیٹ ورک موجود ہے، صوبائی آفیسز موجود ہے، تو ایز اے نیشنل کوآرڈینیٹر پاکستان ورکر فیڈریشن میں اپنے مرکزی قائدین جناب ظہور صاحب، جناب چودھری محمد یاسین صاحب، چودھری نسیم اقبال صاحب اور عبدالسلام بلوچ صاحب جو ہمارے مرکزی چیئرمین، صدر اور جنرل سیکرٹری ہے، اور دیگر جو ہمارے صوبائی قائدین ہیں، ان کے سامنے باقاعدہ اپنے نیشنل ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ میں یہ تجویز رکھوں گا، اور مجھے امید ہے کہ اس سے اتفاق کریں گے، اور پاکستان ورکر فیڈریشن ایک پلیٹ فارم کے طور پر سب کے لیے جو ہے نا ایک غیر متنازع طور پر باقاعدہ اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس میں ایک چیز اور کرنی پڑے گی، جیسا کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی یونینز ہیں وہ تو فیکٹری کے اندر اندر ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ پھر فیکٹری کی یونین کی بات کریں، آپ ٹریڈ یونین کی بات کریں کہ پھر آپ کہیں بھی کسی بھی فیکٹری میں کام کرتے ہو، آپ اس ٹریڈ سے متعلق ہیں تو ٹریڈ یونین میں آئیں، تو پھر تو یہ موومنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں، ورنہ انہیں کچھ نہیں ملنے والا، یہ لگتا ہے مجھے۔ ایسا ہی ہے میرے خیال میں۔ جی عمران بھائی، اس میں میری تجویز ہے کہ جب لیبر فیڈریشن آئیں گے تو آٹومیٹکلی اس کے افیلیٹڈ یونین بھی اس موومنٹ کا حصہ بنیں گے۔ تو میری تجویز ہے کہ تمام فیڈریشنز کو، تمام علاقائی فیڈریشن یا نیشنل یا صوبائی فیڈریشن یا ٹریڈ وائز فیڈریشن جو ہمارے مختلف ٹریڈز کے یا جو نا انڈسٹری وائز فیڈریشن ہے، ان سب کو اگر انوالو کیا جائے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ ایک نیشنل لیول پہ باقاعدہ اس کا ایک جو نا الائنس بننے کی امید ہے، اور یہی ہماری بقا کا راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے تو کچھ نہ کچھ، کیونکہ دیکھیں جدوجہد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لاسٹ ایئر ہم نے بجٹ اس میں گزارا کہ جی رمضان تھا، کووڈ تھا، تو اس وجہ سے جو صورتحال آئی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن گورنمنٹ نے مثال کے طور پر اس طرف توجہ نہیں دیا، اور اگر ہم اسٹرگل نہ کرتے تو شاید یہ 25% یا جو ہاؤس رینٹ میں 7% اضافہ ہوا ہے یا جو پینشن میں ہوا ہے یا دیگر جو ہے، تو شاید یہ نہ ہوتا، زیادہ سے زیادہ جو عموماً ہوتا ہے 10% اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت، سابق حکومت کو جو ہے نا کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے باقاعدہ ہر سال ہمارے تنخواہوں میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے، اور مختلف وقتوں میں 25%، 50%،
جو ہے نا اضافہ کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس حکومت بھی مزدوروں کے حوالے سے اور انصاف کے حوالے سے اپنے جو ہے نا دعوے کو اور اپنے منشور کو عمل درآمد کروانے کے لیے جو ہے نا کلیدی کردار ادا کریں گے، اور آنے والے بجٹ سے پہلے اس کے لیے پلاننگ کریں گے کہ ہم کس طرح منیمم ویج کو اور تنخواہوں میں اضافے کو، اور خصوصاً جو وعدہ کیا گیا تھا کہ جو ہمارے ایڈہاک ریلیف ہے اس کو بیسک پے میں ضم کیا جائے گا، تو اس وعدے کو ایفا کیا جائے گا۔ اور جو سب سے اہم چیز یہ کہ جو مہنگائی کا تناسب بڑھ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں گے، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے اگر آپ میری تنخواہ 10% بڑھا رہے ہیں اور 25% آپ مہنگائی لا رہے ہو تو میرے گھر پہ کوئی فائدہ نہیں، بے نقصان ہوگا۔ تو میرے خیال میں تنخواہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا شوکت علی انجم صاحب۔ اور جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بجٹ میں کچھ ہو تو ہم نے دیکھ لیا کہ جہاں بجٹ پیش کیا جاتا ہے اسمبلی میں، وہاں تو 10-15 دن جو دیے جاتے تھے اس میں سے 4 دن بھی بڑی مشکل سے بحث ہو سکی، اور اس میں بھی بحث کم اور لات مکہ زیادہ چلا، کوئی کام کی بات ہو نہیں پائی۔ اور شاید یہی چاہتے تھے لوگ کہ کام کی بات نہ ہو وہاں پہ، اگر کام کی بات کرنی ہے اور سامنے لے کے آنی ہے تو غریب مزدوروں کو ہی کرنا پڑے گا، اور کوئی ان کے لیے کھڑے ہونے والا نہیں ہے۔ اس وقت پارلیمان میں ایک آدمی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو مزدوروں کا لیڈر ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر ہم کو بیٹھ کے خود ہی سوچنا پڑے گا کس طریقے سے حکومتوں کے سامنے اپنا پوائنٹ لے کے جا سکیں، اس کے بغیر نہیں لگتا کہ کچھ بھی ہو سکے گا۔